نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. زکوٰۃ اور روزے کا بیان یعنی بہار شریعت کا حصہ پنجم الحمدللہ بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور صاحب بہار شریعت کے فیضان سے اسے ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے اور مجھ حقیر فقیر سراپا تفسیر نفس شریر کے لیے، گھر والوں کے لیے باعث نجات و مغفرت بنائے. اس حصے کے سننے سے پہلے کچھ اصطلاحات کہ جس کا ساری فقہ ہی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی احکام کی انواع. شریعت کا حکم ہے لیکن اس حکم کو کیا نام دیا جاتا ہے اور اس کا کیا درجہ ہے، یہ سمجھ لینا ضروری ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ایک تعارف ہے اور آگے آنے والی ابحاث کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. جگہ جگہ ان احکام کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے، مباح ہے، خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اطاعت ہے. یہ 11 اصطلاحات ہیں جو خود صاحب بہار شریعت نے کتاب کے آغاز میں ذکر کی ہیں. یعنی حصہ دوم کے اندر جب انہوں نے وضو کا بیان شروع کرنا چاہا تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک تنبیہ، چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کہہ کر اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ اسے براہ راست پڑھ لیجئے. میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ جب آپ بیان سنیں گے زکوٰۃ کا اور روزے کا یا کسی بھی فقہی احکامات کی کتاب پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے، تو ان میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے. 11 اصطلاحات ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، اور ایک ہے مباح. یہ 11 ہیں. اور ان میں سے جو 11واں ہے مباح، اسے آپ ہٹا دیجئے، جو 10 بنتی ہیں تو 5 کے مقابلے میں، یعنی یہ الفاظ ضد ہوتے ہیں کہ دن کے مقابلے میں رات ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے، صحت کے مقابلے میں مرض ہے، مرض کے مقابلے میں صحت ہے، زندگی کے مقابلے میں موت ہے، موت کے مقابلے میں زندگی ہے. یعنی یہ الفاظ اور ضد کا آپس میں تقابل ہوتا ہے، یہاں پر بھی تقابل. فرض، اس کے مقابل حرام، اور حرام کا مقابل فرض. یعنی جو کام کرنا فرض ہے اسے نہ کرنا حرام ہے، اور جو کام حرام ہے اس سے بچنا، باز رہنا فرض ہے. اسی طرح واجب، اس کا مقابل ہے مکروہ تحریمی. جو کام واجب ہے اسے نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور جو کام مکروہ تحریمی ہے اس سے بچنا واجب ہے. یوں ہی سنت مؤکدہ، اس کے مقابلے میں اطاعت ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے، اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا ہے. فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے: فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی اور واجب عملی. فرض اعتقادی وہ ہے کہ جس کا اعتقاد، یقین رکھنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر و مرتد ہو جائے گا. یہ میں حکم بتا رہا ہوں، تعریفات ذکر نہیں کر رہا، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور فرض عملی وہ ہے کہ جس کا کرنا، ایسا کام یا حکم کہ جس کا کرنا تو ضروری ہے، فرض ہی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے
تو اس کی انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی. گمراہ ہوگا، بدعتی ہوگا، لیکن کافر نہیں کہیں گے. یہاں صرف مجتہدین عظام کو رخصت ہو سکتی ہے کہ جو دلائل شرعیہ میں نظر کرنے کے اہل ہیں. ہر ایک یعنی ایک عام عالم کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. مجتہد کا ایک بڑا درجہ ہے جو کافی عرصے سے کہہ لیجیے معدوم ہے، دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح واجب ایک اعتقادی ہے اور ایک عملی ہے. واجب اعتقادی کہ جس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور واجب عملی جس کا معمول میں لانا، عمل کرنا ضروری ہے، اعتقاد رکھنا اس کا ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک عام آدمی کو، ایک عام عالم کو تو اعتقاد رکھنا ہی ہوگا، فرض عملی ہو یا واجب عملی ہو. جو فرض اعتقادی ہے یا واجب اعتقادی ہے اس میں سب مشترک ہیں. یعنی فرض اعتقادی کا انکار اگر کوئی مجتہد مطلق بھی کرے گا وہ بھی دائرۃ الاسلام سے خارج ہو جائے گا. اور فرض عملی یا واجب عملی یہ وہ ہیں کہ ان کا انکار مجتہد دلائل کی روشنی میں کر سکتا ہے، غیر مجتہد نہیں کر سکتا. اسے پھر اس کا اعتقاد بھی رکھنا ہوگا عمل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ مقلد ہے تو اپنے امام کی تقلید میں اسے اعتقاد بھی رکھنا ہوگا. بس اس کا یہ فائدہ ہوگا اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے فاسق، گمراہ اور بدعتی کہا جائے گا. بہت زیادہ کمی کرے تو خاطی، خطاوار کہا جائے گا، گناہگار کہا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کفر یہ ہے ایمان کے مقابلے میں. جیسے یہاں پر الفاظوں کے تقابل ہوا کہ فرض کے مقابلے میں حرام، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، یوں ہی ایمان اور کفر ایک دوسرے کے متقابل ہیں. ایمان نام ہے یقین کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اس کا یقین رکھنا، تصدیق قلبی کا. تو ظاہر سی بات ہے اگر تصدیق قلبی فوت ہوئی یا اس یقین میں کمی آئی، وہ شک کے درجے میں آ گیا، تو اب ایمان نہیں رہا. ایمان تو نام تھا یقین کا. یقین اور شک ایک دوسرے کے متضاد ہیں، متقابل ہیں. جب شک آ گیا تو ایمان نہیں رہا. ایمان نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی جو ضد ہے کفر، جس کا مطلب ہے انکار، اس کی جگہ وہ لے لے گا. جیسے میں کسی کہوں کہ یہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے جب ایک شخص بے عقل والا ہے، عقل کی میں نے نفی کر دی، تو عقل کا جو متضاد ہے، ضد ہے، حماقت، بے وقوفی. سیدھے لفظوں میں نے اسے یوں کہہ دیا کہ یہ بے وقوف ہے کیونکہ یہ بے عقل ہے. یہاں سے ہمیں ہمارے ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ان انلائٹمنٹ رکھنے والے گدھوں کو، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہر ایک کو کافر کہہ دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. کافر کوئی شوق سے نہیں کہتے. جس شخص میں کفر کی علامات پائی جاتی ہیں اس کی تکفیر کرنا ضروری ہے. کوئی بھی اگر گنجائش نہ رہے، اس نے اتنا واضح کفر کیا یا بکا اپنی زبان سے، تو اب اس کی تکفیر کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا، علماء حق کی گردنیں اڑا دینے کی دھمکی دی جائے یا اڑا دی جائیں کہ بھئی کوئی کسی کو کافر نہ کہے، تو ان اللہ تو ایسا شخص کافر ہے ہی جس نے کفر کیا اور اس کفر سے رجوع توبہ کیے بنا مر گیا. وہ بھلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام مسلمان تھا، وہ مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن ہوا، لیکن وہ کافر ہی ہے. عند اللہ اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا. تو اٹس اے سمپل لاجک کہ ہر چیز کی کوئی ضد ہوتی ہے اور ضد سے کسی شے کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے. دن سے رات کی وجہ سے دن کی ہمیں شناسائی حاصل ہوتی ہے. اگر رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ نہیں لگتا کہ دن کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا نعمت ہے. الاشیاء تعرف باضدادها، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو ایمان کا بھی ایک متضاد ہے جس کا نام کفر ہے، اور جس میں کفر کی علامات پائی جائیں گی یا جو کفر بکے گا، مختلف علامات ہیں. کوئی قرآن مجید کی توہین کر دے، شاعر اسلامیہ کی توہین کرے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی شان میں کوئی نازبہ کلمہ کہے، چاہے غلطی سے کہے، بے ہوشی میں کہے، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی. اسی طرح آگے چلیے، سنت مؤکدہ، اس کے مقابل میں اطاعت آتا ہے.
یوں ہی سنت غیر مؤکدہ کے مقابل مکروہ تنزیہی، مستحب کے مقابل خلاف اولا، فرض کا ترک یعنی چھوڑنا ایک دفعہ ہی صحیح، یوں ہی حرام کو کرنا چاہے ایک دفعہ ہی صحیح، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریم کو کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے اگر پہلی دفعہ ہوا اور غلطی سے بے دہانی میں ہوا، اگر اس کی عادت ہے یا پہلی دفعہ جانتے بوجھتے یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوتا، گناہ ہی تو ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ ہی ہو جائے گا۔ ویسے تو اس کا حکم گناہ صغیرہ کا ہے، واجب کا چھوڑ دینا، مکروہ تحریمی کو کر لینا گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ آدمی اس کو بے دہانی میں کرے، غلطی سے کرے، اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو پھر خدا کی نافرمانی ہے، اس میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، خدا کی نافرمانی بڑی ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ یہ بلحاظ عمل من وجہن یعنی 50% یہ واجب کی طرح، جس طرح واجب کرنا ضروری ہے سنت مؤکدہ کو کرنا ضروری ہے۔ البتہ فرض اور واجب اگر چھوٹ جائیں تو بعد میں ان کا اعادہ یا ان کی قضا ہو سکتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اور سنت مؤکدہ کے مقابل جو ہے اطاعت اس کا کرنا، اگر یہ پہلی دفعہ ہے، دوسری دفعہ ہے، غلطی سے ہے، کوئی مجبوری ہے تو معافی ہے، لیکن اگر یہ عادت ہے تو پھر یہ گناہ ہے، اور وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ، یہ تو اس کی نیت پر ہوا کہ یہ تعدی کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی میں جسارت دکھا رہا ہے اور حضور کی اتباع کو کوئی لازمی نہیں سمجھ رہا، یہ تو اس کی نیت پہ اصولاً تو گناہ کبیرہ ہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکم تو ہم یہی دیں گے کہ یہ گناہ ہے، اگر اصرار نہیں ہے تو پھر گناہ صغیرہ ہی ہونا چاہیے۔ سنت غیر مؤکدہ اس کو چھوڑنا اور اس کے مقابل مکروہ تنزیہی کو کرنا نہیں چاہیے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کو کرے اور مکروہ تنزیہی سے بچے، لیکن اگر کوئی نہیں بچتا اور کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، چاہے ایک بار کرے یا 1000 بار کرے، گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے۔ مستحب کوئی کر لے، ضروری نہیں کرنا، لیکن کوئی کر لے تو ثواب ملے گا، اور کوئی نہ کرے تو اس کو نہ گناہ ہے، نہ اس پر تان کرنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی مستحب کام چھوڑے تو کوئی دوسرا اس پر تانا کرے یہ کیوں نہیں کیا، یہاں پر رعایت دی جائے گی، اور مستحب کے جو مقابل میں خلاف اولا اس سے بچنا چاہیے، اگر کوئی نہیں بچتا تو اسے تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک آخری اصطلاح مباح، اباحت سے بنائے مباح، کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر، کر لیا کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، نہ کیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، یعنی کرو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں ہے، اختیار ہے اس میں۔ لیکن اگر ایسے کام میں بھی اچھی نیت شامل ہو جائے تو پھر یہ مباح کام بھی درجہ استحسان میں آ جائے گا، درجہ استحباب میں آ جائے گا، کہ پھر اس پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ اور خلاصہ پیش کر دیا، مزید آپ بہار شریعت کے اسٹاڈیوم سے ملاحظہ کر لیجیے گا، جو صاحب بہار شریعت میں لکھی ہیں وہاں پر کچھ انہوں نے اضافہ بھی کیا ہے، فرض اعتقادی، واجب اعتقادی، عملی، اور تو اس کو مطالعے میں لے آئیے گا۔ اور آئندہ جو بیان آپ سنیں گے زکوٰۃ اور روزے کے، اگر آپ اس سے خاطر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سامنے کتاب رکھیے گا بہار شریعت، چاہے PDF فارم کے اندر ہو، موبائل میں یا ٹیبلٹ میں، یا ویسے آپ کے پاس کتاب ہو تو بہت اچھی بات ہے، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور جو پوائنٹ میں بتاؤں، جو علل و اسباب، میں زیادہ نہ ڈیپ میں جاؤں گا
لیکن بالکل ہی کتاب کو صرف دیکھ کے پڑھنے پر بھی اکتفا نہیں کیا ہے۔ جو لاجکس ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اسے سمجھنے کا حق ہے، وہ میں نے یہاں بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر بات واضح نہ ہو سکے، کہ ہر ایک کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے۔ میرے سامنے لوگ نہیں ہیں، میری آواز کو سنیں گے، امید تو یہ کہ 100% میں سے تقریباً 80% یا شاید اس سے ابو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر بات کے آغاز سے پہلے میں اس کا ایک خلاصہ، سینٹرل آئیڈیا پیش کروں گا، اس کے بعد اس کی جزئیات جو کتاب میں لکھی ہیں اس کی طرف جاؤں گا، جو صاحب باری شریعت نے عبارت پیش کی ہے اسے پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کے پس منظر میں جو علل و اسباب کار فرما ہے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فقہ کی سمجھ حاصل ہوگی۔ یہ فن کسی سائنس سے کم نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ پڑھیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے روزے کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو تفصیلی بیان پڑھنے سے پہلے ہم روزے کا تاریخی پس منظر، روزہ کیا ہے، اسلامی ارکان میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاح شرع میں اسے کیا کہتے ہیں، اور عوام کا روزہ کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، خواص کا روزہ کیا ہے، اور جو بیان باہر شریعت سے بھی ہم پڑھیں گے جو حصہ، اس کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بے انتہا حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا مکلف بنایا، کیونکہ نماز میں اگرچہ مشقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی زکوٰۃ میں ہے۔ اس کے بعد جب یہ نفس اس کا عادی ہو گیا تو پھر تھوڑا زیادہ سخت حکم نازل فرمایا، یعنی زکوٰۃ کا، کہ انسانی جان پر یہ بہت شاق ہے کہ وہ اپنا محنت کی کمائی مال جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دے۔ پھر جب نفس اس کا بھی عادی ہو گیا اور مسلمان اس پر حضور کی اطاعت کرتے ہوئے، حضور کی پیروی کرتے ہوئے مستقل ہو گئے، تو پھر تیسرا حکم نازل فرمایا روزے کا، کہ جو سب سے زیادہ مشقت والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ تکلیف کے درجات بڑھا دیے، اور یہی ترتیب جب اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں مسلمانوں کی، مسلمان عورتوں کی تعریف فرمائی تو کس انداز سے اسی ترتیب کو لحاظ رکھا، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، یعنی نماز پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں، راہ خدا میں خیرات کرنے والے اور کرنے والیوں، اور روزے دار، روزہ رکھنے والے اور والیوں۔ سورہ احزاب میں ان کی تعریف فرمائی، تو اسی ترتیب سے پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور اس کے بعد روزہ۔ تاریخی پس منظر کیا ہے یہ؟ جب کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، یعنی بیت المقدس سے حضور کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جہاں آپ پسند کریں اپنا چہرہ وہیں پھیر لیجئے، وہی کعبہ ہو جائے گا، اور پھر حضور نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ تو اس کے بعد یعنی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد 10ویں شعبان کو روزے باقاعدہ فرض ہوئے، اور حضور نے اپنی زندگی مبارکہ میں بقول امام نووی تقریباً 9 برس تک حضور نے روزے رکھے، اور پھر ربیع الاول 11 ہجری میں حضور کا وصال ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس میں روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور اسلام کے اراکین میں اس کا تیسرا درجہ ہے، بلکہ چوتھا درجہ ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت، اقرار رسالت اور توحید، اور اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد صوم یعنی روزہ۔ اچھا، یہاں ایک بات بیان کر دوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان آتا ہے اور پھر اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو بعض حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رمضان آ گیا یا رمضان جا رہا ہے، یہ کہنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، یا خلاف ادب ہے، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نامی نامی اس میں گرامی ہے، اس میں جلالت ہے، لہذا اللہ کے نام کو اس طرح کہنا کہ وہ آیا اور وہ چلا گیا،
اس کا چاند نہیں دکھائی دیا وغیرہ وغیرہ، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کا یہ قول منقول تھا، شاید اسی پر ہمارے موجودہ دور کے بعض احباب نے قیاس کر لیا کہ حلیم کو حلیم نہ کہا جائے، دلیم کہا جائے، کہ جس طرح رمضان اللہ کا نام ہے اور رمضان ذهب رمضان جا رمضان کہنے میں بے ادبی ہے یا بے ادبی کا پہلو ہے، اس طرح حلیم اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کو حلیم کہیں گے تو بے ادبی ہوگی، کیونکہ حلیم کبھی مرچیلا ہوتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، تو اس طرح کہنا وہ خلاف ادب ہوگا، اس لیے اس کو دلیم کر دیا گیا۔ خیر، نیکی نیت اللہ تعالیٰ دلوں کی بہتر جانتا ہے، اگر اچھی نیت سے کیا ہے تو امید تو رکھنے کہ ہم ثواب ملے گا، لیکن بہرحال یہ سوچ غلط ہے اور جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ میں نہیں کہتا، علامہ ابن عابدین شامی نے اس کی صراحت فرمائی ہے، جہاں سے کتاب الصوم کا آغاز ہو رہا ہے، در مختار عبد المختار میں، وہیں اس کے حاشیے میں آپ نے ایک قول نقل کیا کہ بعض حضرات نے اس بات کی تصحیح کی ہے حضرت مجاہد سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، رمضان اس لیے ذهب رمضان یا جا رمضان کہنا یہ خلاف ادب ہے، یہ نہ کہا جائے۔ تو علامہ شامی وہاں پہ فرماتے کہ عامت المشائخ کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ کے اندر حضور نے اسی طرح ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کرتے ہوئے رمضان میں روزے دار ہوا اس کے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو حضور نے بھی نام اسی طرح ارشاد فرمایا، اور احادیث مشہورہ کے اندر رب تعالیٰ کا یہ نام نہیں آیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلیم تو ثابت ہے، وہ تو قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگلی بات علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر ثابت ہو بھی رمضان اللہ تعالیٰ کا نام احادیث مشاہیر سے ثابت بھی ہو جائے تب بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اسے ہم اسماء مشترکہ سمجھ لیں گے، جیسے حکیم، رب تعالیٰ کا نام بھی صفاتی نام حکیم ہے، اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے جس وقت میڈیکل سائنس نہیں تھی، تو اس وقت کے معالج کو حکیم ہی کہا جاتا تھا، تو حکیم کو حکیم کہنے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ بس اوقات کہا جاتا ہے حکیم تو پاگل ہوتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں۔ یوں ہی وکیلوں کو بہت کچھ کہا جاتا ہے، وکیل بھی اللہ کا نام ہے۔ یوں ہی ہم جو چائے کافی پیتے ہیں تو کافی کالی ہے، کڑوی ہے، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ شافی، اللہ کافی۔ تو بہرحال اگر اچھی نیت سے کیا ہے تو امید تو رکھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، لیکن کسی کو یہ کہنا اور اسے روکنا ٹوکنا کہ ایسا مت کہو، حلیم مت کہو بلکہ دلیم کہو، یہ حماقت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا لغوی مفہوم سمجھ لیجئے۔ روزہ ہے امساک مطلق، یعنی ٹھہر جانا، کسی بھی چیز سے ٹھہر جانا۔ کوئی شخص گفتگو کرنے سے ٹھہر جائے، خاموش ہو جائے، تو کہتے ہیں اس کو عرب میں وَهُوَ الصَّامِتُ صَائِمًا، کہ یہ چپ ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا اس نے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کا فرمان ہے انی نذرت للرحمن صوما، تو یہاں پر صوم کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی۔ لیکن شرعی اصطلاح میں صوم، روزہ مخصوص چیزوں سے، یعنی کھانے پینے اور ازواجی تعلق قائم کرنے سے ٹھہر جانا، شریعت کی اصطلاح میں روزہ اسے کہتے ہیں۔ فرض ہے یہ، اور اس کی فرضیت پر ادلہ شرعیہ یعنی کتاب، سنت، اجماع اور عقل سلیم بھی گواہ ہے۔ کتاب اللہ سب کو پتا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اسی طرح فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس میں روزے رکھے۔ اور اس طرح سنت سے، احادیث رسول سے بھی ثابت ہے، حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو شخص طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کا بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔
اور حجۃ الوداع کے سال حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بات کرو، وصلوا خمسکم، پانچوں نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، وحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا کعبے کا طواف کرو، وادوا زکات اموالکم، حج کرو اپنے رب کے گھر کا اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، طیبۃ بہا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو پاک کرنے کے لیے حسد، حرص، حوث اور لالچ سے پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو، تدخلوا جنت ربکم۔ اور اجماع امت بھی اسی پر ہے کہ روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کا انکار صرف اور صرف کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ روزہ مشروع ہونا چاہیے، کیوں؟ صاحب بدائع نے اس کی 3 وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی کہ صوم، روزہ یہ ذریعہ ہے شکرانی نعمت کا، کیونکہ نعمت کی قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے۔ کسی غریب سے پوچھو کہ دولت مند ہونا کیا ہوتا ہے، کسی بیمار سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کسی مر جانے والے سے پوچھو کہ زندگی کیسی نعمت ہے، اور کسی جاہل سے پوچھو کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت کی قدر اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، نعمت کا فقدان ہوتا ہے۔ تو کھانا پینا، ازواجی تعلق، یہ جس سے اولاد کا حصول ہوتا ہے، اور پھر ایک جسمانی ضرورت بھی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ مشروع کر دی، اسے اس کا یہ عطا فرمانا بے شک نعمت ہے، اور جب اس نے نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر کیسے ہوگا؟ جب قدر ہی نہیں ہوگی تو شکر کیسے ہوگا؟ تو رمضان میں جب آدمی کھانے پینے اور ازواجی تعلق سے باز رہتا ہے، باوجود یہ ایک ہی چیزیں اس کو میسر ہیں، اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے روکے رکھتا ہے، تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کی نعمتیں، اور جب یہ نعمتیں ہیں تو شکران نعمت، کسی منعم کی دیوی نعمت کا شکر ادا کرنا عقل تقاضا کرتی کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ تو روزے کی بھی لاجک اور تھیوری یہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت سے بھی ظاہر ہے، لعلکم تشکرون، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور دوسری لاجک یہ کہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، خوف اور خشیت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک شخص بحالت روزہ حلال چیزوں سے کھانا پینا اور اپنی منکوحہ سے نفع حاصل کرنا یہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان حلال چیزوں سے بچ رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب وہ رب کی رضا کے لیے حلال سے بچ سکتا ہے تو رب اس کے خوف سے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے محرمات سے کتنا بچنا چاہیے، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں اس سے کس قدر بچنا چاہیے۔ اور یہی تھیوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی لاجک قرآن مجید میں بیان فرمائی روزے کی، لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کی گئے تاکہ تم تقوی کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ اور تیسری لاجک یہ ہے کہ اس سے نفس خواہشات وہ مقصور ہو جاتی ہیں، زیر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان کا نفس شکم سیر ہوتا ہے تو شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس وقت بھوکا ہوتا ہے تو خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے باز رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا نا کہ جو تم میں سے شادی نہ کر سکے، من خشی منکم الباءۃ، جسے اپنے آپ پر خوف ہو کہ وہ کچھ غیر اخلاقی کام میں مرتکب کا ارتکاب کر بیٹھے گا، شادی کر نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ فلیصم، روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ان کاموں کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو روزہ یہ اجتناب عن المعاصی کا بھی ذریعہ ہے، لیکن یہ ساری روزے عوام کے ہیں کہ وہ کھانے پینے سے اور جماع سے باز رہیں، یہ عوامی روزہ ہے۔ خواص کا روزہ اس سے بڑا ہے، اس کا درجہ، اس کا اسٹینڈرڈ ہی الگ ہے۔ کشف المحجوب میں حضور ذات صاحب نے
حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے ذکر فرمایا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، روزہ آدھی طریقت ہے، آدھا تصوف روزے میں شامل ہے. اور پھر وہ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے صوفیاء کرام کو دیکھا کہ وہ سالہ سال روزے رکھتے تھے، پورے سال رمضان کے روزے الگ رکھتے اور مہینوں کے روزے بھی رکھا کرتے. اور کچھ وہ صوفیاء کرام تھے کہ جو صرف رمضان کے روزے رکھتے، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے. لیکن دونوں کی غرض کیا تھی؟ رب کا قرب حاصل کرنا. جو سالہ سال روزے رہتے وہ بھی اس وجہ سے کہ روزہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے کوہ طور پر تو ایسے نہیں چلے جاتے، بلکہ 40 دن تک آپ روزے سے رہتے، کچھ بھی نہیں کھاتے نہ پیتے. ایک تو روزہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، کچھ کھا لیتے پی لیتے ہیں، یعنی صبح سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک صرف ٹھہرتے ہیں کھانے پینے سے، اس کے بعد کھا لے پی لیتے، رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر سحری میں کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لیے اور رب سے شرف کلام حاصل کرنے کے لیے 40 دن روزہ متواتر روزہ رکھتے، کچھ کھاتے پیتے نہیں. 30 دن کے بعد آپ مسواک کرتے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور کوہ طور پر حاضر ہوتے اور ہم کلام ہوتے. تو اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اگرچہ وہ نبوی درجہ تھا، اس تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظاہر طور پر حاصل ہو سکتا ہے، ان کے فیض سے ان کے امتی اولیاء اللہ کو باطنی طور پر حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے اس نبوی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے صوفیاء کرام بہت سے سالہ سال روزے رہتے کہ رب کا قرب حاصل کریں. لیکن بہت سے وہ ہوتے کہ جو صرف رمضان میں روزے رکھتے اور دیگر ماہ میں روزے نہ رکھتے، اس لیے کہ ان کا نفس کہیں دکھاوے نہ پڑ جائے، شہرت اور نام و شہرت کی نمود کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائے. اور کچھ تو وہ تھے کہ جو سالہ سال روزے سے تو رہتے لیکن اپنا روزے دار ہونا کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں کہ میں روزے سے ہوں. اگر کوئی سامنے ان کے کھانے پینے کے لیے پیش کرتا تو بغیر کچھ کہے کہ میرا روزہ ہے میں نہیں کھا سکتا، کھا لیتے پی لیتے اور بعد میں پھر اس روزے کی قضا کر لیتے. اور یہی زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے. یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ کے لیے کچھ حسیس حلوہ کھجور کا ہوتا ہے، ہریسہ یا حسیس کہتے ہیں، وہ ہریسہ کہتے ہیں، وہ بنایا تھا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ تھا کہ میں روزے سے ہوتا، لیکن چلو میں یہ بعد میں مکمل کر لوں گا، اور اب تم اتنی محبت سے لائی ہو تو میں اسے تناول کر دیتا ہوں. تو یہ افضل طریقہ ہے. تو بہرحال روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رب تک جلدی پہنچانے کا ذریعہ ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، اب یہاں سے حضور داتا صاحب خواص کا روزہ بیان کر رہے ہیں کہ آخر حقیقی روزے دار اسے کیسا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں حقیقی روزے دار وہ ہوگا کہ جو اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے، اپنی آنکھ کو شہوت کی نگاہ دیکھنے سے، کان کو غیبت کی گفتگو سننے سے، زبان کو بیہودہ گوئی اور فضول و بکواس بکنے سے، اور جسم کو دنیا کی مطابعت سے، شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھے، وہ حقیقی روزے دار ہے. اس نے روزے کا حق ادا کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سے فرمایا آپ نے، اذا اصمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک ویدک وکل عضو منک. جب تو روزہ رکھے تو صرف تو نہیں، ضروری ہے کہ تیرے کان بھی روزے دار ہوں، تیری آنکھ بھی روزے دار ہو، تیری زبان بھی روزے دار ہو، تیرا ہاتھ بھی روزے دار ہو، تیرا ہر عضو روزے دار ہو. نیز فرمایا کہ رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش. بہت سے روزے دار وہ ہیں کہ جن کے لیے صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے اور کچھ نہیں ہے، ثواب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ آج کل کے ہمارے جیسے روزے دار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے تو اس کی کرم نوازے، لیکن ہمارے جو روزے ہیں جو حال ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو صرف نام کے لیے ہم روزے دار ہوتے ہیں، بقیہ سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، نمازیں بھی قضا کرتے ہیں، باجماعت نہیں پڑھتے. اور جناب جیسے ہی افطار ہوتا ہے اور اس کے بعد لگتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی رمضان کے علاوہ بھی بچے، لیکن ان
رمضان کے دنوں میں بھی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ شوز آ رہے ہوتے ہیں، اس پر بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط، میوزک اور جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور یہ سب رمضان میں اسلامک ٹرانسمیشن کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، تو حضور سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس کو قابو میں رکھ، کیونکہ حواس پر قابو پا لینا ہی یہ مکمل مجاہدہ ہے۔ کیوں؟ پھر حضور داتا صاحب اس کی لاجک ظاہر کرتے ہیں، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام علوم چاہے وہ بدیہی ہوں، نظری ہوں یا الہامی ہوں، وہ انہی 5 حواس سے حاصل ہوتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، قوت ذائقہ سے یعنی چکھنے سے، یوں ہی قوت شامہ سے سونگنے سے، اور قوت لامسہ چھونے سے۔ یہ 5 حواس ہیں، اور یہ حواس علم اور عقل کے سپہ سالار ہیں۔ انہی سے علم اور عقل صحیح حاصل ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، اور ان پر جس طرح علم کا، عقل کا، روح کا گزر ہے، یوں ہی خواہشات نفسانیہ کا، شیطانی وسواس کا بھی گزر ہے۔ یعنی یہی حواس اطاعت کا، سعادت کا موجب بھی بن سکتے ہیں، اور یہی حواس شقاوت کا کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس آنکھ سے آپ اگر سعادت حاصل کرنے چاہتے ہیں تو کعبہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، کسی اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھیں، اور اسی آنکھ سے اگر آپ شقاوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بدبختی کو مول لینا چاہتے ہیں، تو حرام کاموں کو دیکھیں، حرام کاریوں کو دیکھیں، حرام چیزوں کو دیکھیں۔ تو سعادت اور شقاوت کے حصول میں یہی 5 حواس ایک مشترکہ چیز ہیں۔ اختیار تمہارے پاس ہے کہ تم اسے کس کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو حقیقی روزے دار تو وہ ہے کہ جو آنکھ اور کان میں صحیح دیکھے، صحیح سنے، صحیح سونگے، صحیح چکھے، یعنی تمام حواس کو خداوند باری تعالیٰ کی مطابقت میں اور سنت کی پیروی میں استعمال کرے، شریعت کی مخالفت میں اور شیطان کی اتباع میں استعمال نہ کرے۔ یہ ہے ایک حقیقی روزے دار کا حق، کہ جب وہ روزے دار ہو، روزہ رکھے تو ایسے کہ ہر اعضاء سے مخالفت حق سے بچا رہے، رکا رہے، تو وہ یوں حقیقی روزے دار ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل میں روزہ نام ہی خواہشات اور لہو و لعب سے بچنے کا ہے۔ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہ تو بوڑھی عورتوں کا اور چھوٹے بچوں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ تو حقیقی روزہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے، ورنہ جو اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے وہ تو عام انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ بڑے بڑے مشائخ حضور دادا صاحب نے ان کے واقعات ذکر کیے، جیسے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری یا تستری جو بھی اس کا تلفظ ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضور دادا صاحب نے لکھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو بھی روزے دار تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی روزے دار تھے۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو اس وقت رمضان کا آغاز تھا، انہوں نے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک والدہ کی دودھ کا ایک بوند بھی نہیں پی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو بھی روزے دار تھے، ساری زندگی روزے دار رہتے۔ یعنی آپ کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ ہر 15 دن کے بعد کھانا کھاتے ایک مرتبہ، پھر 15 دن بھوکا رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو عید تک کچھ نہ کھاتے، اور ہر رات اسی بنا کھائے پیے 400 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ یوں ہی ابراہیم بن ادہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی ابتدا سے لے کر آخر تک، عید تک کوئی چیز نہیں کھاتے، اور گرمیوں کا موسم ہوتا تب بھی دن میں جا کے مزدوری کرتے، گندم وغیرہ کاٹتے، جو بہت ہی مشکل کام ہے، جو کچھ اس سے کماتے خرید و فروخت کرتے، یعنی غذائی اجناس خریدتے تو اپنے لیے نہیں خریدتے بلکہ اسے فقراء میں صدقہ خیرات کر دیتے، اور پھر رات میں آ کے ساری رات فجر تک نوافل میں مشغول رہتے، اور پھر وہی صبح نہ جانے سوتے کب تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ 26 دن تک بنا کچھ کھائے پیے رہے،
یعنی ایک رمضان آپ نے اس طرح بھی گزارا ہے کہ 26 دن تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور کچھ رمضان آپ اس طرح گزارتے، یہ شاید اسی رمضان کا ہے یا کیا، کہ گھر سے ایک فیرنی کا پیالہ آتا، یعنی میٹھی فیرنی ہوتی ہے، کھیر ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ ذرا سا پیالہ کھا لیتے اور شاید کچھ پان وان کھا لیتے تھے سحری کے اوقات میں، اور اس کے بعد پھر وہی کام بھی روٹین سے ہو رہا ہے. اتنی بڑی فتاوی رضویہ آپ نے لکھی ہے کہ آج اسے زندگیاں پڑھنے کے لیے بھی ناکافی ہیں، کہاں وہ لکھ کر چلے گئے. تو ٹھیک ہے، اتنا اس میں بڑے درجے پر پہنچنا آسان نہیں ہے. میں نہیں کہتا، خود حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو تائید الہی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، یہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کرامت ہے، یہ خاصان خدا کا کمال ہے. کمال ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اگر وہ سب کو حاصل ہو جائے تو وہ تو عام ہو جائے، کمال نہ رہے، اور جنہیں حاصل ہے پھر وہ خواص میں سے نہ رہیں، وہ عام ہو جائیں. تو اگر ہم اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ایسے صاحبان مراتب کی ہم کچھ نہ کچھ پیروی تو کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. آج ہم بالی ووڈ ہالی ووڈ اسٹارز کی پیروی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ جو جناب وہ انہوں نے ہیئر اسٹائل اختیار کیا ہم بھی وہی کریں گے، جو انہوں نے ڈریسنگ کی ہے ہم بھی وہی کریں گے. عید بقرعید پہ آپ دیکھ لیں، چن چن کر ایسے لباس کا کو اختیار کیا جاتا ہے، ایسا ہیئر اسٹائل استعمال کیا جاتا ہے کہ جو فیشن میں چل رہا ہو. کسی بالی ووڈ اسٹار نے یا ہالی ووڈ اسٹار نے اسے، ماڈل اسٹار نے کسی نے اسے اختیار کیا ہو تو ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وہی چشمہ پہنیں گے، وہی انداز گفتگو بنانے کی کوشش کریں گے، بہت کچھ کرتے ہیں. حالانکہ یہ سب دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں جو لوگ کام آئیں گے وہ یہی بزرگان دین ہیں، مشائخ اعظام ہیں. تو ان کی سادگی اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کیا جائے، انہیں آئیڈیل اسٹار بنایا جائے کہ یہی ہمارے لیے باعث نجات بھی ہیں اور یہی ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان بزرگوں سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی. اب میں وہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو اب ہم بیان تفصیل پڑھیں گے، اس سے پہلے یعنی جو کچھ اس میں آنے والا ہے اس کا ایک نچوڑ بیان کر دیتا ہوں. صحت روزہ کے بلکہ وجوب روزہ کی شرائط، روزے کے واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور حیض و نفاس سے خالی ہونا یعنی عورت کا. یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر روزہ رمضان کا واجب ہوگا. اور روزے کے صحیح ہونے کی شرط یعنی صحت روزہ کی شرائط وہ بھی 3 ہیں: امساک یعنی ٹھہرنا، باز رہنا، بچنا، چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن. حکمن کا مطلب یہ کہ حقیقتاً کھانے پینے سے باز رہے، یہ ہے حقیقتاً امساک. اور اگر بھول کر کھا پی لیا یا بیوی سے مجامعت کر لی، یہ ہے حکمن امساک. تو امساک روزے کی صحت کے لیے، صحیح ادائی کے لیے ضروری ہے، چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو. یوں ہی دوسری شرط ہے انخلا، حیض و نفاس سے خالی ہونا. تیسری شرط ہے نیت. یہ 3 شرطیں ہیں روزے کی صحت کے لیے، صحیح ادائیگی کے لیے. اور جو تیسری شرط میں نے عرض کی نیت، اس نیت کی بھی کچھ تقاضے ہیں، یعنی نیت کی مزید کچھ شرطیں ہیں. جب بھی کسی روزے کے لیے آپ نیت کریں گے تو اس میں آپ نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ نیت روزے سے مقترن ہو، مقترن بالصوم ہو، روزہ اور نیت ملی ہوئی ہو، ایک ہی وقت ہو ان کا. یعنی اگر آپ ادائے رمضان یا نفل یا نظر معین کی روزے رکھ رہے ہیں تو طلوع فجر سے یا دحوائے کبریٰ یعنی زوال کے وقت سے شروع ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں. اور ان کے علاوہ اگر کوئی آپ روزہ رکھ رہے ہیں قضاء رمضان کا یا دیگر جو ابھی آگے اقسام آ رہی ہیں، تو پھر طلوع فجر سے ہی اس کی نیت ہونی چاہیے، اس کے بعد نیت کی گنجائش نہیں ہوگی. ایک شرط یہ نیت کی شرط بیان کر رہا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ تعیین نیت ہو، یعنی ادائے رمضان، نفل یا نظر معین کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں ان میں صرف نیت نہ ہو بلکہ نیت کو معین کیا جائے کہ میں اس روزے کی نیت کر رہا ہوں.
اور نیت بلا تردد ہو، یہ نہ ہو کہ اگر رمضان ہوا تو روزہ ہے، نہ ہوا تو نہیں ہے، یا اگر کل دعوت میں جانا ہوا تو روزہ نہیں ہے ورنہ روزہ ہے، کیونکہ نیت نام ہی پکے ارادے کا ہے، دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور جب آپ تردد اور شک میں پڑ گئے تو وہ پکا ارادہ تو نہ ہوا۔ تو نیت، کامل نیت کے لیے ضروری ہے کہ بلا تردد ہو۔ یہ نیت کی 3 شرائط ہیں۔ روزے کی اقسام 8 اقسام ہیں: فرض معین جیسے رمضان کا روزہ، فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان کا روزہ، واجب معین جیسے نذر معین کا روزہ، واجب غیر معین جیسے نذر غیر معین کا روزہ، اور یہ سب تعریفیں آگے آ جائیں گی۔ سنت جیسے عاشورہ کا روزہ، مستحب جیسے ایام بیض 13، 14، 15 جو اسلامی مہینے کی تاریخیں ہوتی ہیں ان کا روزہ، مکروہ تنزیہی جیسے نئے روز کا روزہ، مکروہ تحریمی جیسے ایام تشریق کا، عید بقرعید وغیرہ کا روزہ۔ اور روزے کے اسباب، مختلف روزے ہیں تو ان کے مختلف اسباب میں، رمضان کے روزوں کا سبب رمضان کا مہینہ ہے، اگر نظر کے روزے ہیں، منت مانی ہے روزوں کی، تو پھر نظر ہی اس کا سبب ہے، اور اگر کفارے کے روزے ہیں تو پھر وہ جرم یا جنایت یا وہ عمل کی جس کی وجہ سے آپ کو کفارہ دینا پڑ رہا ہے، جیسے قسم کھائی تھی، قسم توڑ دی، قتل قائم مقام خطا ہو گیا، یہ سب میں آگے وضاحت کروں گا، یا پھر زہار، اس کی وجہ سے کفارہ دیا جاتا ہے تو اس میں ایک صورت روزے کی بھی ہے، تو یہ سبب بنے گا روزے کا۔ یہ ہے خلاصہ کہ جو کچھ اب ہم جس کی ہم تفصیلات کی طرف جانے لگے ہیں۔